بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن، فواد چودھری صاحب تحریک لبیک پاکستان انتہا پسند نہیں ہے بلکہ آپ خود انتہا پسند ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ناظرین کرام ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو چند دن پہلے جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا، تو اس حوالے سے اب تک تحریک انصاف کے دوست سوشل میڈیا پر میمز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے پالش کیا ہے۔ تو میرا تحریک انصاف کے دوستوں سے سوال یہ ہے کہ اگر آرمی چیف کو اعزازی عہدہ دینا اور ان کو فیلڈ مارشل بنانا پالش کرنا ہے، تو جب عمران خان کی حکومت میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے کیا کیا تھا؟ یعنی کہ آپ اور آپ کا لیڈر جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا مخالف کرے تو پھر آپ کی جانب سے میمز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، جب تک پاکستان اور بھارت کی کشیدگی بڑھ رہی تھی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی، تو اس سارے عرصے میں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش رہے۔ مگر جیسے ہی پاکستان کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کا سارا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو دیا جائے، جس کے بعد پاکستانی عوام نے ان کو جواب دیا اور بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پاکستان کے حالات کشیدہ تھے تو کون خاموش تھا۔ اب اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اپنے بیان میں فرما رہی تھی کہ بھارت کے حملے نے اتنا پاکستان کا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان 9 مئی کو پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ کچھ خدا کا خوف کریں، بھارت کی جانب سے جو پاکستان میں میزائل حملے کیے گئے تھے اس میں ہمارے بچے، خواتین اور بزرگ شہید ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ ہماری مساجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور اس حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ، آپ سیاسی اختلاف میں اس قدر کیسے آگے جا سکتی ہیں کہ آپ کو ملکی سالمیت سے زیادہ بڑا مسئلہ 9 مئی والا نظر آ رہا ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان سے کیا تکلیف ہے۔ تو ناظرین کرام، جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس دوران فواد چودھری صاحب نے تحریک لبیک پاکستان پر بے شمار الزامات لگائے تھے، مگر ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کے الزامات کی اوقات یہ تھی کہ اسی وقت علی محمد خان نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ فواد چودھری نے کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور ہمارے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب فواد چودھری صاحب تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے تھے اور دوسری جانب تحریک انصاف کا دوسرا وزیر یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع دن سے ہی فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے بھی فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جیسی تنظیموں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، جس کے بعد تحریک لبیک کے لوگوں نے فواد چودھری صاحب کو اچھا خاصا آئینہ دکھایا تھا اور کہا تھا
کہ آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، آپ تو خود جماعتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، 2 دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کر لیا ہے اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان کے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی اور فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ایک جانب الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان جو ایک انتہا پسند جماعت ہے اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کر لیا ہے، اور دوسری جانب تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو کیا اس میں تحریک لبیک پاکستان کا قصور ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے تھے تو کیا وہ تحریک انصاف کے آئین کے مطابق تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، جب پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اختلاف کے باوجود اس فیصلے کی حمایت نہیں کی تھی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے، جبکہ دوسری جانب جیسے ہی الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کیا ہے تو فواد چودھری صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان انتہا پسند جماعت نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان تو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر اپنا جمہوری حق استعمال کرتی ہے۔ انتہا پسند لوگ آپ جیسے ہیں جن سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تحریک لبیک پاکستان جمہوری راستہ کیوں اختیار کر رہی ہے اور لاکھوں لوگ تحریک لبیک پاکستان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا اور مزید لوگ تحریک لبیک پاکستان کا نہ صرف ساتھ دیں گے بلکہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ بھی دیں گے۔ اور فواد چودھری صاحب، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آپ کو واپس لے لیں، مگر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے لوگ جو آپ کی حالت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگانے کی بجائے اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اب کون سی جماعت لے گی، یا آپ اسی طرح سوشل میڈیا پر ہی اپنی براس نکالتے رہیں گے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، آپ ان لوگوں کی منافقت دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان تو آئین کے مطابق جمہوری راستہ اختیار کر ہی ہے اور یہ لوگ تحریک لبیک پاکستان کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے 40 سے زائد کارکن شہید ہوئے تھے۔ اگر تحریک لبیک پاکستان انتہا پسند جماعت ہوتی تو تحریک لبیک کے لوگ غیر قانونی راستہ اختیار کرتے، مگر اس ظلم کے باوجود کبھی بھی تحریک لبیک کے کارکنوں یا قائدین نے غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا، مگر ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ مگر یہی بات فواد چودھری جیسے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی اور وہ آئے روز تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، تحریک لبیک کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر فواد چودھری صاحب کو اچھا خاصا جواب دیا ہے اور آئینہ بھی دکھایا ہے کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔